الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ فرمایا بے شک ایک غیر شعوری محبت اللہ کریم نے اپنے ازواج، اولاد، مال، اسباب، دنیا کی چیزوں کی انسانی فطرت میں رکھی ہے، اور یہ ضروری تھی۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان میں نہ ہو تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر ان چیزوں سے محبت نہ ہو تو ان کے لیے محنت کون کرے، وقت کون لگائے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اپنائیت کا حق کون دے گا؟ تو یہ ساری چیزوں کے لیے ایک فطری اور غیر شعوری محبت ضروری تھی۔ لیکن انسان فطرت کا پابند نہیں ہے، لاشعور کا پابند نہیں ہے، جس طرح حیوانات، نباتات، جمادات۔ اب حیوانوں میں اللہ کریم نے غیر شعوری طور پر جو چیز رکھ دی ہے اس کا وہ اہتمام کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھرنے کا ہیلا کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ سوچنے کی قوت نہیں ہے کہ جو میں کھانے چلوں اس پہ میرا حق بھی بنتا ہے یا نہیں، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اسی طرح زندگی پوری حیوانوں کی جو بسر ہوتی ہے، وہ جو فطری ضرورتیں ہیں ان کو، ان کی تکمیل کو مقدم جانتے ہوئے اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ ان میں تمیز نہیں ہے، سوچنے کی قوت نہیں ہے، شعوری فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کریم نے شعور بخشا، اور اتنا اعلیٰ شعور بخشا ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو مخلوق کے مقابلے میں خالق کو چنتا ہے۔ یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کی ذات کے بارے فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، پھر اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو پانے کے لیے زندگی تک نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ شعور صرف انسان کو نصیب ہے۔ اللہ کی بہت اعلیٰ مخلوق ہے، فرشتہ نوری مخلوق ہے، کبھی گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے فرشتے کے نام کے ساتھ، لیکن وما منا الا لہ مقام معلوم، ہر فرشتے کا ایک مقام مقرر ہے جہاں رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے۔ ساری زندگی کی اطاعت اسے اس سے ایک قدم آگے ترقی کے راستے پہ نہیں لے جا سکتی، ساری زندگی کی اطاعت اسے وہیں رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے غیر شعوری طور پر، پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے پاس اس کے علاوہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کریم نے شعور دیا، ہر انسان میں کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ او یمجسسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ پھر اس کے والدین، وہ ماحول، وہ معاشرہ جس میں وہ پلتا بڑھتا ہے، وہ کسی کو یہودی، کسی کو مجوسی، کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے، ورنہ فطری طور پر
ہر انسان میں وہ شعور موجود ہے، اور اگر اسے وہ استعمال کرتا ہے، تحقیق و جستجو کرتا ہے تو ہدایت پا لیتا ہے، اور کافروں کے گھر پل کر بھی ایمان لا سکتا ہے، اس میں ایمان لانے کی استعداد اور قوت موجود ہے، بلکہ ولایت کے اعلیٰ منازل پا سکتا ہے، صحابی بن سکتا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا ہو تو صحابہ کرام سارے انہی لوگوں میں سے آئے جو اللہ کریم کے بارے کچھ نہیں جانتے تھے، اگرچہ اکثر اکبر صحابہ کرام میں اور اولین مومنین میں بہت سے احباب ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں شرک نہیں کیا، بتوں کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ کی ذات سے تو واقف نہیں تھے۔ معرفت الہی کی لو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگائی۔ تو انسان کے شعور کو راستہ دکھاتا ہے اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب۔ پھر جب وہ اس پہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، تو اللہ کریم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، بے شک دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، غیر شعوری پیار ہے ہمیں اس کے ساتھ، فطری محبت ہے، لیکن فرمایا یہ بات یاد رہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری زیب و زینت، یہ سارا حسن، یہ ساری خوبیاں، اس کی ساری لذتیں محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، دنیا بھی، اس کی چیزیں بھی اور اس کی لذتیں بھی، یہ سب وقتی اور عارضی ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہیں، جو نعمتیں معرفت الہی سے نصیب ہوں گی، جو اطاعت الہی سے نصیب ہوں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور کبھی ان میں زوال نہیں آئے گا، وہ کبھی پرانی نہیں ہوں گی۔ دنیا کی ایک چیز کو تو ایک سال استعمال کرو تو پھٹ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، لباس فرسودہ ہو جاتا ہے، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں، گاڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں، مکان گرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو نعمتیں اللہ نے دار آخرت میں رکھی ہیں، ان میں گزرتا ہوا وقت فرسودگی نہیں لاتا، بلکہ ان میں شیرینی اور لذت بڑھتی جاتی ہے، ان کا حسن ماند نہیں پڑتا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ہر آنے والا لمحہ ان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ فرما دیجئے میرے حبیب، ان لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ کیا میں تمہیں دنیا و ما فیہا سے بہت بہترین چیز کی خبر نہ دوں؟ تمہیں ایسی نعمتوں کی خبر دوں جو نہ کوئی ڈاکو تم سے چھین سکے گا، نہ کوئی ظالم تم سے چھین سکے گا، نہ کوئی انہیں آگ لگا کر جلا سکے گا، نہ کوئی انہیں برباد کر سکے گا، نہ ان پر فرسودگی طاری ہوگی، نہ وہ پرانی ہو کر بیکار ہوں گی، بلکہ ہمیشہ ان کے حسن میں، ان کی لذت میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ وہ نعمتیں کیسی ہیں، کن لوگوں کے لیے ہیں؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ وہ لوگ جو اپنے شعور کو استعمال میں لاتے ہیں، یہ تو ہے نا غیر شعوری محبت جو فطری طور پر عطا کر دی گئی، تو بحیثیت انسان جو انہیں عقل و شعور دیا گیا ہے، جب اس کو کام میں لاتے ہیں، چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر ایک طرف ان چیزوں کی لذتیں پکار رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول کی دعوت ہوتی ہے، اللہ کی دعوت ہوتی ہے، اللہ کی کتاب ہوتی ہے، تو وہ جب موازنہ کرتے ہیں تو کیا اللہ کے بندے دنیا میں کھانا پینا چھوڑ دیتے؟ ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے؟ ان کا گھر بار نہیں ہوتا؟ ان کے مکانات نہیں ہوتے؟ سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتوں سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے حصے کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دوسروں سے چھین کر نہیں۔ اور اللہ کی اطاعت کے اندر رہ کر دنیا کمانا بھی دین ہے اور عبادت ہے۔
یہ بھی عبادت بن جاتی ہے جب اطاعت الہی اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ انہیں جو مزید نعمتیں ملتی ہیں، الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے رشتے محبت استوار کر لیتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ رب العالمین سے ایسا قریبی، ایسا نازک تعلق جو ایک چاہنے والے اور محبوب کا ہوتا ہے، جو ایک عاشق اور معشوق کا ہوتا ہے، جو ایک طالب اور مطلوب کا ہوتا ہے، کہ وہ زندگی بھر فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، عرب شاعر کا مصرع ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا، اس کی اطاعت اپنے لیے ضروری قرار دیتا ہے، اس لیے کہ وہ محبوب کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا، لہٰذا جیسا محبوب کہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کریم سے وہ محبت جو اللہ کی اطاعت پہ پابند کر دے اور نافرمانی کرنے پر خوف آئے کہ اس سے اللہ کریم ناراض ہوں گے اور مجھ سے اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس اللہ کی جنت ہے، تجری من تحتہا الانہار۔ دنیا کے جتنے باغات ہیں، جتنی اچھی جگہیں ہیں، جتنے پھل بوٹے ہیں، یہ محتاج ہیں کہ جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے، یعنی باغ پانی کے تابع ہیں۔ جہاں آپ پانی پہنچا لیں گے اپنے وسائل سے یا اپنے بہو سے وہ پہنچ جائے گا، یا آپ مشینری سے پہنچائیں گے، کسی محنت سے پہنچائیں گے، تو پانی ضروری ہے۔ جہاں پانی ہوگا وہاں باغ لگے گا، پھر وہ باغ اور اس کے پھل فانی بھی ہیں، فرسودہ ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی جو جنت ہے اور اس کے جو باغات ہیں، پانی ان کے تابع ہے، جہاں باغ ہوگا وہاں پانی کو جانا ہے۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، یہاں کے باغ پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی جاتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے۔ اللہ کی جنت کے جو باغ ہیں، پانی ان کے تابع ہے، جہاں کسی جنتی کی رہائش ہوگی وہاں وہ باغ بن جائے گا اس کے لیے، اور پانی کو وہاں پہنچنا ہوگا، یہ پانی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچے، یعنی پانی باغوں کے تابع ہے، یہاں باغ پانی کے تابع ہیں، وہاں پانی باغوں کے تابع ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، ان کے تابع ہو کر نہریں بہتی ہیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں پانی کو پہنچنا ہوگا، یہاں جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے۔ فرمایا اور ان میں فیہا ازواج مطہرہ، ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ اللہ کریم نے جنت کی نعمتوں میں جنت کی ایک مخلوق حور بھی بنائی ہے، جو اپنے حسن، اپنے کمال، اپنے نفاست کے اعتبار سے اتنی ہی خوبصورت ہے جتنا اسے جنت میں ہونا چاہیے۔ بعض ارشادات عالیہ میں اللہ صاحب صلاۃ والسلام جو تعبیریں ملتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی حور پنڈلی سے کپڑا ہٹا دے تو ہڈی کا گودا تک نظر آتا ہے، اس طرح شفاف وجود ہیں، یا ایک ہتھیلی آسمان سے ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ لیکن یاد رہے، حور وہ مخلوق ہے جو جنت میں اللہ نے پیدا فرمائی، جو زمین پر نہیں آئی، جس نے دنیا کا امتحان جو ہے اسے عبور اور پاس نہیں کیا، اس میں سے نہیں گزری، اور جنت ہی میں پیدا ہوئی، جنت ہی میں رہے گی۔ لہٰذا جو خواتین دنیا میں آئیں، دنیا میں مکلف ہوئیں، دنیا میں ایمان لائیں، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یہ اصل مالک ہوں گی جنت کی۔
اللہ کریم انہیں حوروں سے زیادہ حسن اور حوروں سے زیادہ پاکیزگی دے گا، اس لیے کہ یہ انہوں نے دنیا کی تکلیف اٹھائی اور یہ دامان محمد الرسول اللہ سے وابستہ ہوئی۔ انہوں نے کفر اور نافرمانی کے مقابلے میں اطاعت کے راستے کو چنا، انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، انہوں نے اللہ کے سجدے کیے، انہوں نے اللہ کی تسبیحات کی، انہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، انہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اور زندگی ایک ایسے امتحان میں گزاری جس طرف ایک طرف اولاد کی محبت بھی تھی جو فطری تھی، دنیا کی محبت بھی تھی جو فطری تھی، خامند کی محبت بھی تھی جو فطری تھی، دنیا کی ضرورتیں بھی تھیں، ان سب تمام بوجھوں کو اٹھا کر مقدم اللہ کی اطاعت کو رکھا اور دنیا کے نقصانات، تکلیفیں، دکھ برداشت کیے، لیکن اللہ کی اطاعت سے دستبردار نہ ہوئی۔ مقدم یہ خواتین ہوں گی، اللہ انہیں حوروں سے زیادہ حسن، زیادہ پاکیزگی اور مزاج کی زیادہ طہارت عطا فرما دے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی ہے کہ اللہ جنتیوں پر خوش ہوگا۔ جنت بجائے خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جنت کی ساری اہمیت اس بات پر ہے کہ وہ مظہر ہے رضائے الہی کا، جنت اسے ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا، اس لیے جنت ایک سند کی حیثیت سے اہم ہے۔ ایک آدمی 16 سال لگا کر ایم اے کی ڈگری حاصل کرتا ہے، ڈگری میں کیا رکھا ہے؟ ایک کاغذ ہے، اس پر چند سطریں لکھی ہوئی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ 2 روپے کا کاغذ ہوگا، اس پر 4 آنے کی سیاہی خرچ ہوئی ہوگی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن وہ دلیل ہے اس بندے کے ماسٹر کرنے کی، اس کی 16 سالہ محنت کی وہ دلیل ہے، اس لیے اس کاغذ کو وہ جان سے عزیز رکھتا ہے۔ جنت اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی سند ہے۔ اس لیے جنت کی قیمت ہے کہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔ جنت ان لوگوں کی رہائش گاہ ہے جن پر اللہ راضی ہوگا۔ تو سب سے بڑی نعمت فرمایا رضوان من اللہ۔ اور ایک بات کا دھیان رہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ جو برائی کرتا رہے وہ جنت میں چلا جائے اور جو نیکی کرتا رہے وہ بیچارہ مارا جائے۔ ہماری دنیاوی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ عدالت میں بیٹھنے والا جج بھی بعض اوقات میں نے اتنا مجبور دیکھا ہے کہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ واقعہ کیا ہے، لیکن جو گواہیاں اور شہادتیں ہیں وہ اس کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں تو اسے فیصلہ ان کے مطابق دینا پڑتا ہے، اپنی پسند سے فیصلہ نہیں لکھ سکتا۔ شہادتیں جو ہیں انہیں زیر بحث لا کر جو ان سے ثابت ہوتا ہے فیصلہ اس کے مطابق اسے کرنا پڑتا ہے۔ بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں اور گناہگار بری ہو جاتے ہیں، یہ روزمرہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ کیا لکھ دے گا، اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین کیا کر دیں گے، امتحان لینے والے کون سا نمبر غلط لگا دیں گے۔ فرمایا بات ایسی نہیں ہے، واللہ بصیر بالعباد، یہ تو اس کی قدرت ہے۔ جس طرح دنیا میں اسباب و وسائل بنا دیے، وہاں بھی اس نے اس طرح کے کام بنا دیے، ورنہ وہ ذاتی طور پر اپنے ہر بندے کو خود ملاحظہ فرما رہا ہے، غلطی لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذرا سی نیکی کسی کی ضائع نہیں ہوگی اور ذرا سی غلطی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، وہ ذاتی طور پر ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، وہ جانتا ہے ان لوگوں کو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کہتے ہیں ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہم نے ہر وہ بات تسلیم کی جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنے کا حکم دیتے ہیں،
ہم نے تیری ذات، تیری صفات کو مانا، تیرے نبی، تیری کتاب کو مانا، ضروریات دین کو مانا، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، لیکن ہم تیری بخشش کے خواہش مند ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، گناہ معاف فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، کیونکہ دوزخ تیری ناراضگی کا مظہر ہے، تیرے غضب کا مظہر ہے۔ الصابرین، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے، جو اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ آگے اس کی تشریح کر دی کہ یہ بات میں زبانی کہنے کی نہیں ہے۔ ایک سال اجتماع ہو رہا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور بارشیں ہوئیں اور بڑی بے پناہ بارشیں ہوئیں، اور مکان گرنا شروع ہو گئے، اور جو گرے نہیں ٹپکے تو خیر سارے، اور ہمیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ گلی گلی گزر رہے تھے، جہاں ہر بندہ توبہ توبہ کر رہا تھا، لیکن نماز پڑھنے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی زبانی توبہ توبہ ہو رہی ہوتی ہے، اور عملاً جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں گناہ سے باز نہیں آتے، نیکی کی طرف نہیں آتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، زبانی توبہ توبہ کہتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو بخشش کی امید رکھتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں الصابرین۔ صبر ہوتا ہے جس طرح گھوڑے کو لگام کھینچ کر روک لیا جائے، اور اس کا حقیقی مفہوم ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سامنے مواقع گناہ کے بھی آتے ہیں، جن کے سامنے ناجائز پیسہ ملنے کے مواقع آتے ہیں، جن کو بہت سی رشوتیں پیش ہوتی ہیں، وہ جو دنیا کی لذتوں سے وافر حظ اٹھا سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، لیکن اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اللہ کی اطاعت پر۔ اور جو صبر عطا کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، والصادقین، اللہ اسے صدق عطا کرے، وہ راست باز ہو جاتا ہے۔ بنیاد صبر ہے گناہ سے رک جانا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینا۔ فرمایا جب بندہ گناہ سے رک جاتا ہے، اللہ اسے راست باز بنا دیتا ہے، اللہ اسے صادق اور کھرا اور سچا بنا دیتا ہے، صادقین میں، کھرے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ والقانتین، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو نافرمانی کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، وہ بے قرار و بے چین ہی رہتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ جتنی دولت آتی جاتی ہے، اتنی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، اتنی ہوس بڑھتی جاتی ہے، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ کبھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا کہ اب کافی ہو گیا، اب بس، کہ اس کا وہ وقت نہیں آتا اس پہ۔ لیکن جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے راست بازی عطا کرتا ہے، اور پھر اسے فروتنی عطا کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ اس کا دل خوش رہتا ہے، وہ روکھی سوکھی کھا کر پرسکون رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے، مزے میں جیتا ہے، اسے قناعت عطا کر دیتا ہے، فروتنی عطا کر دیتا ہے۔ والمنفقین، بلکہ وہ اپنے اس حلال سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ مار دھاڑ کرنے والا لوٹ مار کر کے کروڑوں کما کے، ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں میں تنخواہ لینے والے، چند سو روپے تنخواہ لینے والے مالی کی اس میں اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے، محتاجوں کے کام بھی آتا ہے، اور پھر اسے ایک اور نعمت عطا کرتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، جب لوگ غافل پڑے سو رہے ہوتے ہیں، اسے اٹھ کر اپنے ساتھ باتیں کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ والصابرین، اور جو صبر کرتا ہے، والصابرات، اور جو صبر کرتی ہیں، بالصبر، صبر کے ساتھ، اور جو صبر کرتے ہیں،
وہ شہری اٹھ کر رب العالمین سے میں نے گفتگو ہوتا ہے، رکوع و سجود کر رہا ہوتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب اللہ بہت راضی ہوتا ہے تو توفیق عطا کرتا ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اپنے بندوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ باتیں کرو. جو چیز پھل ہوتی ہے وہ اس شجر کا بیج بھی ہوتی ہے. کسی پھول کے پودے پہ جو پھل لگتا ہے وہ اس کا بیج بھی اس میں ہوتا ہے، اس سے وہ پودے پیدا ہوتے ہیں. آم کے پھل لگتے ہیں تو آم کی گٹھلی آم کے درخت پر بیج بھی ہوتی ہے. ہر درخت ہر پھلدار، ہر پودا ہر درخت وہ پھلدار ہے یا غیر پھلدار، جو بھی پھل اس میں جا کے لگتا ہے وہ پھل اس کا بیج بھی ہوتا ہے. اگر اس پھل کو کاشت کیا جائے تو وہ پودا نکل آتا ہے. یہ طریق ہے صوفیات کا. یہ راتوں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، سحری کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اور ذکر اذکار کرنا اور اللہ کی یاد اور اللہ سے باتیں، کیونکہ پھل ہے اس ساری چیز کا. تو صوفیاء نے اس پھل کو پھر سے کاشت کیا، لوگوں کو ذکر الہی پہ لگایا، لوگوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی تلقین کی، لوگوں کو سونے سے پہلے ذکر کی تلقین کی، ذکر کرتے سو جاؤ اٹھ کے پھر سحری کو، کہ یہ پودا اگے پھر تمہیں صبر کی توفیق ہو جائے، تم گناہ سے رک جاؤ، پھر اس پر تمہیں یوں پودا بڑھتا جائے، راست باز ہو جاؤ گے، یوں پودا بڑھے گا، تمہیں قناعت آئے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ گے. اور جب اس پہ پھل آئے گا تو تم بہت زیادہ ذکر کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کی یاد میں جاگنے والے بن جاؤ گے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. بڑی خوبصورت بات کی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ پہلی خاتون شہید ہے اسلام کی، جسے مکہ مکرمہ میں ابو جہل نے تشدد کر کے شہید کیا. لمبا واقعہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں اس واقعہ کی طرف نہیں جا رہا. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سارے تشدد کے بعد ابو جہل کو اس بات پہ بہت غصہ آیا کہ ایک تو یہ نسل در نسل غلام ہے، پھر غلاموں میں بھی یہ ایک عورت ہے اور وہ بھی عمر رسیدہ ہے، اور میرے اتنے عظیم قریشی سردار ہونے کے باوجود یہ بڑھیا بھی میری بات نہیں مان رہی. تو اس نے کہا کہ تم ان کے سینے پر خنجر لے کر سوار ہو جاؤ. اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا یا پوچھ کر تم دل سے نہ کہو، میرا دھرم رکھنے کے لیے زبان سے تو کہہ دو کہ میں اللہ کی توحید کا انکار کرتی ہوں. میرے انکار سے کیا وہ ہے ہی ایک، اب میں انکار کروں یا میں تم جاؤں؟ جب وہ ہے ہی تو میں کیسے انکار کروں اور تو کیسے بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا ہے؟ تیری ضد سے اللہ دور ہو جائے، وہ ہے ہی. تو بڑی خوبصورت بات اللہ کریم نے وہی فرمائی ہے. فرمایا شاہد اللہ، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کی. وہ خود اپنی ذات کی وحدانیت پہ وہ خود گواہ. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ خود اس بات کا گواہ کافی ہے کہ وہ اکیلا ہے اور وہی لائق عبادت. اب اللہ کی گواہی آپ دیکھ لیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے میں بکھری پڑی ہے. کسی تحقیق، کسی تدقیق، کسی طرف چلے جائے، گھاس کا ہر تنکا، سورج کی ہر کرن، ہوا کا ہر جھونکا، بارش کا ہر قطرہ بتائے گا. اس نظام کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے تو کہیں تو اختلاف ہوتا. اتنا مربوط نظام ہے کہ لمحوں کے کروڑویں حصے تک اس طرح سے مربوط ہے کہ کہیں ذرا سا نقص نہیں آتا. اگر کہیں کمی بیشی آتی دنیا تباہ ہوتی. زمین اور سورج کے فاصلے میں اگر 1 انچ کے کروڑواں حصہ بھی روزانہ فرق پڑتا تو اب تک تباہ ہو چکی ہوتی، یا سورج سے اتنی
دور نکل گئی ہوتی کہ ٹٹر کر لوگ مر جاتے یا اتنی کریم چلی گئی ہوتی کہ جل کے مر جاتے. ہر چیز سورج چاند ستارے زمین کی روئیدگی بندوں کا پیدا ہونا مرنا اگر موت ہی نہ ہوتی آج تک کی مخلوق کو کون سنبھالتا؟ اگر زمین کا پیٹ انسانوں کو سمو نہ لیتا صرف مردے پڑے رہ جاتے تو دنیا پہ ہڈیوں کو ڈھیری ہوتے. کہ کوئی بھی ایک چیز لے لیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے نظام کو چلانے والی طاقت ایک ہی ہے جس کے حکم سے کسی شے کو انحراف نہیں اور وہ پورے نظم و ضبط سے اسے چلا رہا ہے. فرمایا اللہ خود اس بات پہ گواہ کافی ہے کہ وہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے. پھر اس کے فرشتے جو مقدس اور پوری مخلوق ہے وہ گواہ ہے اور وہ زمین پر اللہ نے جنہیں بھی علم دیا ہے اور جو انصاف پر قائم ہے. اہل علم بھی جانتے ہیں کہ معبود برحق ہے اور اکیلا ہے. لا الہ الا ہو اس کے بغیر کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. یعنی غیر مشروط اطاعت کی اور کسی کی نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کی. عبادت کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت. اور یہ اللہ کا حکم توڑ کر دوسرے کا اگر مانا گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت کی گئی. سو غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی ہوگی جو غالب ہے اور حکمت والا ہے.